ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شے رگ سے زیادہ قریب ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا عمل ایسا ہے، یقین کریں آپ دولت کے بادشاہ بن جائیں گے، بلکہ میں یہ کہوں دولت کے سلطان بن جائیں گے۔ اتنا مجرب عمل ہے، کیونکہ میرے بھائیوں غریبی بہت ہی زیادہ تکلیف دہ، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو نہ ہمیں جینے دیتی ہے اور نہ ہی چین سے مرنے دیتی ہے۔ اور مولا علی شیر خدا کا ایک فرمان علی شان ہے کہ اگر غریبی مجھے انسانی شکل میں مل جائے تو میں اس کا قتل کر دوں۔ اور نبی پاک کی ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ غریبی، محتاجی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج کا ایسا عمل ہے میرے ان غریب بھائیوں کے لیے، غریب بہنوں کے لیے جو قرضے کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، اور اس کے علاوہ غریبی ایسی آ گئی ہے کہ مفلسی والا ہی ماحول ہے، کیونکہ اگر کسی سے پیسے مانگو تو وہ بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے اور ہماری عزت نفس بھی مجروح ہو جاتی ہے۔ ہم اس کے آگے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے اس سے ادھار پیسے لیے، پھر بھی ہم اس کی آؤ بھگت ایسی کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ اس نے ہمیں پیسے گفٹ دیے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، اور حاکم وقت نے یہ کہا کچھ کھا کے مر گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس طریقے کا یقین کریں معاملات اور ماحول ہمارے درمیان بنا ہوا ہے، کیونکہ روٹی واقعی میں چھین لی گئی ہے اور مہنگائی ہمارے اوپر اس قدر کی مسلط کر گئی ہے کہ پہلے جو ایک آرام سے گزارا ہو جاتا تھا، ایک سکون سے گزارا ہو جاتا تھا، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر لیتے تھے، لیکن اب ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں تو کیا، اپنے بچوں کو ہم کھانا نہیں کھلا سکتے، اپنے بچوں کو اچھے ریسٹورنٹ میں ہم لوگ کھانا نہیں کھلا سکتے، اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج نہیں کروا سکتے، کیونکہ ڈاکٹروں نے بھی یقین کریں کسائی خانہ کھولا ہوا ہے۔ دیکھا ہے ہم نے کہ وہ اپنے مریضوں کو اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے جیسے کہ کسائی اپنے کسٹمروں کو ڈیل کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک معاف فرمائے ایسے ماحول سے، ایسے دجالی ماحول سے، ایسے فتنہ انگیز لوگوں سے، اللہ پاک ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک سلامتی کے ساتھ ہمیں اپنا ایمان اس دنیا سے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت البقیع سے ہمیں اٹھائے۔ تو لہٰذا اس طریقے کے میں یقین کرو سینکڑوں آپ کو مثال دے سکتا ہوں غریبی کی حوالے سے، لیکن آپ لوگوں نے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ لیکن اس عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس عمل کو آپ لوگ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، زندگی کا معمول بنا لیں، اور روزانہ اس عمل کو کرا کریں، روزانہ، اور اللہ پاک پہ پورا توکل رکھتے ہوئے اس عمل کو کرا کریں۔ عمل کیا ہے انشاءاللہ بتایا جائے گا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کرنے والا عمل ہے، یعنی کہ سیدھا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو عمل کی خاص اجازت چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کی خاص اجازت مل جائے تو آپ نے ویڈیو لازمی پوری دیکھنی ہے، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام لازمی لکھ دینا، تاکہ آپ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس کو اجازت چاہیے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ اپنا نام نہیں لکھیں گے، بہت سارے لوگ ہیں صرف کمنٹ کر دیتے ہیں، نام بھی لکھا کریں اپنا، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون ہم سے اجازت چاہتا ہے۔ تو لہٰذا عمل کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ 3 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 باری درود ابراہیمی اول اور 3 باری آخر پڑھنا ہے، اور صرف 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے۔ اور کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، اول تو آپ 5 نمازوں میں اس عمل کو کر لیں، زیادہ بہتر ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، بامشکل آپ کے 5 منٹ یا 10 منٹ لگیں گے، 10 منٹ بھی بہت زیادہ بول رہا ہوں۔ ایک اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رزاقو، اس کو آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ پڑھیں، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، یہ پڑھیں 133 مرتبہ پڑھنا ہے، 133 ٹائمز۔ اور ایک بات کا دھیان رکھیں، 133 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، 134 نہ ہو اور نہ ہی 132 ہو، 133 مرتبہ دھیان کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ایک اچھے انداز میں کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا یہ دوسرا صفاتی نام یا وہابو، اس کو 133 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ لوگ اس نام کو اکٹھا نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ کچھ لوگ اس طرح اگر پڑھنا چاہیں کہ یا رزاقو یا وہابو، ایسے نہیں پڑھنا، الگ الگ پڑھنا ہے، الگ وہ پڑھنا ہے، الگ یہ پڑھنا، بس یہ 2 صفاتی نام ہیں۔
इंशाअल्लाह इस नाम को पढ़ें और उसके बाद आप लोग दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और आपका अमल ये मुकम्मल हुआ। और कम अज़ कम आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफ़े को आप लोगों ने 3-4 महीने कंटिन्यू करना ही है, बिला नागा। नागा नहीं करिएगा, बिल्कुल भी नागा नहीं करिएगा, क्योंकि मेरे भाइयों अगर आप लोग नागा करेंगे ना तो ये इस अमल की तासीर बहुत हल्की हो जाएगी। क्योंकि जब आप लोग इस अमल को 1 हफ्ते तक करेंगे या 2 हफ्ते तक करेंगे तो इस अमल की तासीर बढ़ती जाएगी। आप लोग इस अमल के कामिल भी बन सकते हैं, आमिल भी बन सकते हैं। तो लिहाजा आप लोग इस अमल को इस तरह से करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, पूरे तवक्कुल के साथ करें, अल्लाह पाक पे भरोसा रखते हुए करें। क्योंकि मेरे भाइयों हर बंदे का, दूसरे बंदे का मसला में, ये दूसरा तो क्या, मैं हर तीसरे बंदे का यही मसला सुन रहा हूँ कि जिसको देखो वो यही कह रहा है कि यार बहुत ज़्यादा परेशानी है, घर के किराए इतने बढ़ गए, बिजली के बिल इतने बढ़ गए, और उसके बाद अगर सब्ज़ी लेने जाओ तो गोश्त के दाम में हमें सब्ज़ी मिल रही है, और हम लोग अगर गोश्त लेने जाएँ तो गोश्त तो हमें सोने चांदी के भाव में मिल रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों इस तरीके का दज्जाली फितनों वाला दौर है, हलाल रिस्क कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। और मैं आपसे यही कहूँगा कि एक वक्त का फाका कर लें, अगर किसी से ज़कात लेनी पड़े तो ले लें, अगर कोई सैलानी के दस्तरखान पे या किसी और के दस्तरखान पे खाने का मौका मिले तो वहाँ से खा लें, लेकिन हराम का लुकमा ना खाएं। यकीन करें हराम का लुकमा वो होता है अगर आपके पेट में चला गया तो जहन्नम की आग ही उसको लुकमे को ठंडा कर सकेगी, उसको हज़म कर सकेगी। तो लिहाजा आप लोग इस चीज़ का मामूल बनाएं कि आप लोग हलाल रिज़्क़ खाएं, कम खाएं, अच्छा खाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नाफरमान भी हो रहे हैं, और नाफरमानी की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप लोग अपने बच्चों को हराम रिज़्क़ खिला रहे हैं, हलाल की तरगीब नहीं दे रहे। बच्चे को आप कोई खिलौना ना दिलाएं तो बच्चा इस तरीके से बिहेव करता है कि मानो आप उसके वालिदैन हैं ही नहीं, आपने अपने बच्चे के लिए कुछ किया ही नहीं। इस तरह से वो बच्चा फैल जाता है कि दिलाओ, चाहिए चाहिए। और बेगम के भी यही मामला चल रहे हैं, उनको अगर किसी साल आप सूट बना के ना दें तो वो भी परेशान हो जाती हैं और इस तरीके की बातें करेंगी कि जैसे कभी हमें खैर मिली ही नहीं, कभी मेरे शौहर ने मुझे कुछ बना के दिया ही नहीं। अगर इस तरीके की मामला होते ना तो अपनी बेगम को आप इत्मीनान से समझाएं कि देख मैंने तेरे लिए सब कुछ करा और आगे भी करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ हलाल के पैसों से ही करूँ, मुझे हराम के माल उकसाने पर, कमाने पर उकसा मत। इस तरीके से आप उनको कहें, इंशाल्लाह समझ जाएगी। क्योंकि नबी पाक के उम्मती बड़े गैरत वाले होते हैं, बड़े गैरत वाले, तो लिहाजा उधार लेने से भी बचा करें। इंशाल्लाह वाला आप इस अमल को करेंगे ना आपकी ज़िंदगी यकदम बदल जाएगी, आप सोच नहीं सकते। बस तसव्वुर के साथ करें, पूरे यकीन कामिल के साथ करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, और जो शख्स भी अभी तक वीडियो देख रहा है अल्लाह पाक उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाए, उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमाए, उसको बार बार अपने घर का दीदार अता फरमाए, उसको अपने वालिदैन का हमेशा फरमा बरदार रखे, और उसको ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसती और जन्नतुल बकी से उठाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।